شریف اس میں بامسمہ تھا یا ایک مظلوم شخص؟ بہرحال اس نے اپنی اہمیت کا انحصار اپنی مظلومیت پہ استوار کر رکھا تھا۔ شہزاد جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ انوری کے ناکام عشق کا پرچار کرتا رہا۔ اسے خیال نہ آیا کہ ایک رنگین بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کے عشق میں آہیں بھرنا اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا۔ دراصل اسے یقین تھا کہ شہزاد خود اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ ایک بار شہزاد نے تھیلی میں مینڈک ڈال کر اس پہ پھینکا تھا۔ وہ شہزاد کا یہ مذاق ابھی تک بھولا نہیں تھا، لہٰذا شہزاد کی طرف سے بالکل بے فکر رہا۔ یہ نہیں کہ اسے شہزاد سے محبت نہیں تھی، اسے تو شہزاد پہ ناز تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، لیکن اپنی مظلومیت کے احساس کو رد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ انوری کا ناکام عشق اس کے لیے ایک رنگین غم تھا۔ انوری سے محروم ہونے پر اسے جو صدمہ ہوا، وہ صدمہ اسے لوگوں کی نظر میں مظلوم ثابت کرنے کے کام آتا تھا۔ لیکن شہزاد کا اور بچوں کا گھر چھوڑ کے چلے جانا حقیقی معنوں میں شدید صدمہ تھا۔ اس صدمے میں مظلومیت اور رنگینی کی بجائے خفت اور رسوائی تھی۔ یہ رسوائی عشق کی رسوائی سے قطعی مختلف تھی، لہٰذا اس پہ ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا اور اس نے اپنے مزاج کے خلاف محلے میں آگ لگا دی۔ جب اس دورے کی شدت کم ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس رویے سے تو رسوائی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ علی پور چھوڑ کر اپنی نوکری پہ حاضر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے قنوتیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس کی بربادی دیکھ کر جلد ہی اس کی بہن نے اس کے سامنے دوسری شادی کی تجویز رکھ دی۔ پہلے تو اس نے بہن کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن مجبور ہو کر بہن کی بات مان لی۔ اس روز وہ بہت رویا، جیسے اپنی طبیعت کے خلاف کسی بات پہ مجبور کیا گیا ہو۔ بہرحال نیاز کی بڑی بیٹی رشیدہ سے شریف کا بیاہ کر دیا گیا۔ لواحقین کو ڈر تھا کہیں شہزاد 6 بچوں کو لے کر پھر سے نہ آ دھمکے، اس لیے انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے شہزاد کو طلاق دی جائے۔ شریف نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد قانونی طور پہ آزاد ہو، اس لیے اس نے چوری چوری طلاق نامے پہ دستخط تو کر دیے، لیکن اس بات کو خفیہ رکھا۔ اب اس کے گھر ایک نئی بیوی آ گئی تھی جس کے سامنے وہ صبح شام اپنی مظلومیت کا قصہ بیان کر سکتا تھا، آہیں بھر سکتا تھا، چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کے بیٹھ سکتا تھا۔ علی پور ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی بات زیادہ دیر تک خفیہ رہ سکتی، لہٰذا خفیہ طلاق کی خبر ایلی اور شہزاد تک بھی پہنچ گئی۔ اس روز دونوں بے حد خوش تھے۔ انہوں نے محسوس کیا جیسے پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا ہو۔ اب وہ قطعی آزاد تھے، انہیں چھپ کے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ ایک بوڑھے مولوی کے سامنے بیٹھے تو ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد لڑکیوں نے ان کے گرد جھمگٹا لگا لیا، نفیسہ ناچنے لگی، سبیحہ گانے لگی، سب مل کر انہیں چھیڑنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ انہیں علی پور چھوڑے 1 سال گزر گیا تھا۔ اسکول کے لوگ بھول چکے تھے کہ ایلی کے متعلق اخباروں میں خبریں چھپی تھیں۔ مسٹر معروف کو یاد نہیں رہا تھا کہ کبھی ایلی کے خلاف کوئی خط موصول ہوا تھا۔ محلے والوں کے دل میں ان کے لیے نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ صرف شریف کے 1-2 رشتہ دار تھے جو آج بھی ایلی کا نام سن کے تیوری چڑھاتے تھے۔ پھر ایک روز علی احمد آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی شور مچا دیا، کیوں بھئی شہزاد، کوئی حکا وکا بھرو، کوئی چائے وائے پلاؤ، مہمان آئے ہیں۔ پھر شہزاد کو دیکھ کر ہنسنے لگے، جبھی تو ہم سے آنکھ نہیں ملاتی تھی، اب بول۔ شہزاد ہنسنے لگی، لے اب ہنستی ہے، پہلے تیوری چڑھاتی تھی، بھائی تو ابن الوقت ہے۔ آپ بھی تو ہیں ابن الوقت، پہلے آپ کی نگاہ اور ہوتی تھی، اب اور ہے۔ علی احمد لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ سب تو جوان ہو گئیں، بھائی عورت ذات تو ہاتھ پہ رکھی سرسوں ہے، ادھر رکھی ادھر اگی، آج دیکھو تو بچی، کل دیکھو تو جوان، پرسوں دیکھو تو اماں بنی بیٹھی ہے، اب تو بھئی اپنا آپ بھول جاؤ، ان لڑکیوں کا فکر کرو۔ شہزاد کہنے لگی، آپ پینشن پا چکے ہیں نا؟ علی احمد بولے، ہاں۔ محلے میں ہی رہتے ہوں گے؟ تو اور کہاں رہنا تھا ہم نے؟ ہمارے چلے آنے پر محلے میں ہنگامہ ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ پریشان تو ہوئے ہوں گے۔ وہ کہا لگا کے ہنسے، بھئی فساد تو بڑا مچا تھا، سمجھو آگ لگ گئی تھی، ہمیں بڑی دھمکیاں دیں، میدان میں کھڑے ہو کے للکارا، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ محلے والے ہمارے پاس بھی آئے، کہنے لگے بتائیے اس معاملے میں آپ ایلی کا ساتھ دیں گے یا محلے والوں کو؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ شریف سچائی پر ہے۔ ہم نے کہا بھئی ہم مانتے ہیں شریف حق پر ہے، ایلی نے شریف کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے، بلکہ ظلم کیا ہے۔ محلے والے بولے، پھر تو آپ شریف کا ساتھ دیں گے نا؟ ہم نے کہا بالکل شریف کا ساتھ دیں گے، کہو تو ایلی کو آگ کر دوں یا اس کی والدہ کو طلاق دے دوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟
ہم نے کہا شرط یہ ہے کہ شریف سب کے سامنے قسم کھا کر کہے کہ وہ پورے عزم سے اس معاملے کی پیروی کرے گا۔ دیکھو بھائی، شریف ایک سادھو آدمی ہے، اس کا کیا ہے کل جھگڑے کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے اور اعلان کر دے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا دار ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم تو شریف کا ساتھ دیں اور شریف ہمارا ساتھ نہ دے اور ہم اپنے عزیزوں سے بھی محروم ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محلے والوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھر ہوا بھی وہی۔ ایک روز شریف چپکے سے چلا گیا۔ ہم نے کہا دیکھا، ہمیں اسی بات کا ڈر تھا۔ بس پھر کیا تھا، سب کے سب اس کے ہی خلاف ہو گئے۔ یہ کہہ کر علی احمد ہنسنے لگے۔ علی احمد کا آنا تھا کہ عزیزوں کا تانتا بن گیا۔ ہاجرہ کئی مرتبہ آئی، فرد بھی 2 مرتبہ مل کے گئی۔ پھر محلے کے لوگ بلا تکلف آنے جانے لگے اور ایلی اور شہزاد کے گھر سے ویرانی دور ہو گئی۔ ایک روز ایلی اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا لڑکیاں چپ چاپ صحن میں بیٹھی ہیں اور گھر پر پرانی اداسی سی چھائی ہے۔ اس نے پوچھا شہزاد کہاں ہے؟ نفیسہ بولی امی کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ کون لے گئے ہیں؟ پڑوسی۔ ایلی ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا معاملہ نازک ہے، شہزاد کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے پیٹ کا بچہ مر چکا ہے اور مردہ بچے کا زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ وہ رات بہت خوفناک تھی، سردیوں کے دن تھے، بارش اور ہوا کا طوفان چل رہا تھا۔ باہر ایلی ہسپتال کے چوکیدار کے پاس بیٹھا تھا، اندر شہزاد آپریشن ٹیبل پہ پڑی تھی اور ڈاکٹر سوچ رہا تھا کہ آیا یہ مریضہ آپریشن کی تکلیف برداشت کر بھی سکے گی یا نہیں۔ ایلی آگ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں بیرونی طوفان سے زیادہ شدید طوفان چل رہا تھا۔ کیا اس قصے کا یہی انجام ہونا تھا؟ سالہ سال کی تگ و دو کے بعد جب وہ جیون ساتھی بن چکے تھے تو کیا قدرت کو یہی منظور تھا؟ بیتے ہوئے لمحات اس کے سامنے فلم کی طرح چل رہے تھے۔ جب شہزاد سبز گٹری بنی دوسرے ڈبے میں بیٹھی تھی، پھر وہ سانوری کی کہانی سنا رہی تھی، پھر وہ بے نیاز درزن بنی اس کے روبرو تھی جو قریب ہو کر اس سے دور ہو جاتی تھی اور دور رہ کر قریب آ جاتی تھی، پھر وہ اجنبی عورت کی طرح اس کے سامنے صفدر سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی اور ایلی کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اس کے قدموں میں گری معافی مانگ رہی تھی، اور آج وہ آپریشن ٹیبل پہ پڑی تھی اور وہ سوچ رہا تھا اگر شہزاد کو کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ دفعتاً ایلی بری طرح چونکا۔ نرس اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ایلی نے خالی خالی نگاہوں سے نرس کو دیکھا، وہ واپس پلٹ گئی۔ قریب کھڑا بھنگی بولا مردہ بچے کی لاش لے جاؤ۔ لاش کو کہاں لے کر جاؤں؟ وہ اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ شہزاد ہسپتال سے آئی تو ایلی اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ وہ شہزاد نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی شہزاد تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، گال پچک گئے تھے، ماتھے کا تل گل ہو چکا تھا، ناک پہلے سے ابھر چکی تھی، ہونٹ بھج گئے تھے، دانت نظر آ رہے تھے۔ اسے ڈسچارج کرتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے اچھی غذا کی ضرورت ہے، اس میں کیلشیم کی کمی ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو ان کے پاس تھوڑی سی دال اور آٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے سر پہ قرض کا طومار کھڑا تھا جسے ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ قرض حاصل کرنے کے امکان بھی ختم ہو چکے تھے۔ لاہور میں ایلی کے ماموزاد بھائیوں رفیق اور جمیل نے اس کی بے حد امداد کی تھی، لیکن آخر کوئی کب تک مدد کرتا؟ دوسری مشکل یہ تھی کہ لڑکیاں جوان ہو رہی تھیں۔ ان میں شہزاد کی سی رنگینی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی آخر وہ بیٹیاں تو شہزاد کی تھیں۔ ان کی طبیعتوں میں وہ گھٹا گھٹا پن نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں ان کے سحر سے ڈرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر یا بھائی یا بیٹے شہزاد کے گھر جائیں یا ان لڑکیوں سے ملیں، لہٰذا جو کوئی آتا چوری چھپے آتا۔ ان کے آتے ہی فرش بچ جاتا، پھر سب مل کر تاش یا چوسر کھیلتے اور کھیلنے سے زیادہ ہنستے چیختے چلاتے دھما چوکڑی مچاتے۔ لیکن جب یہ ہنگامہ ختم ہوتا تو مالی دقتوں کا احساس بیدار ہو جاتا۔ شہزاد کو ذاتی طور پر کوئی غم یا پچھتاوا نہیں تھا، لیکن بیٹیوں کے غم نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسے اپنی بیٹیوں کی تعلیم ضائع ہونے کا بہت غم تھا۔ جب وہ گرو پتن سے آئی تھیں، دونوں 9ویں جماعت میں تعلیم پا رہی تھیں۔ ان دونوں کے 2 سال ضائع ہو چکے تھے۔ پہلے تو انہیں کسی اسکول میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے سال ان لوگوں نے کوشش کی کہ گرو پتن سے ان کے سرٹیفکیٹ مل جائیں، لیکن شریف نے ہیڈ مسٹریس کو لکھ دیا جب تک وہ خود ان کے سرٹیفکیٹ طلب نہ کرے سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا جائے، لہٰذا بچیوں کا دوسرا سال بھی ضائع ہو گیا۔ اب شہزاد کو ڈر تھا کہیں تیسرا سال بھی ضائع نہ ہو جائے۔ لڑکیاں طبعی طور پہ ہنس مکھ تھیں یا ان کا عنفوان شباب انہیں مسکرانے پہ مجبور کرتا تھا،
لیکن دل کی گہرائیوں میں ان کے بھی پچھتاوے کی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ غالباً وہ اس احساس کا اظہار صرف ماں کے سامنے کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے شہزاد ہر وقت مغموم اور افسردہ رہنے لگی تھی۔ وہ ایک طرف لیٹ کر آہیں بھرتی رہتی۔ ایلی نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ مالی مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن اس وقت شہزاد نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ لہٰذا اب ایلی کو اس بات پر بہت غصہ آتا کہ وہ ہر وقت اکیلی کیوں پڑی رہتی ہے، آہیں کیوں بھرتی رہتی ہے۔ پھر ایلی کا تبادلہ قصور ہو گیا۔ ابھی وہ قصور پہنچے ہی تھے کہ شہزاد پھر بیمار پڑ گئی، اسے خون جاری ہو گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، یہاں علاج نہیں ہو سکتا، لاہور لے جائیے۔ لاہور کے ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ مریضہ کا اندرونی جسم پچھلی بار کے مردہ بچے کی وجہ سے گل گیا ہے، آپریشن کرنا ہوگا۔ آپریشن کے بعد مریضہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا، زیادہ امید نہیں۔ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ جب شہزاد سے ملا تو وہ کہنے لگی، میں آپریشن نہیں کراؤں گی۔ کیوں؟ میں نے سنا تھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ سڑان پچھلی جھلی تک پہنچ چکی ہے، خون پھر بھی بند نہیں ہوگا۔ تو پھر؟ بس مجھے لڑکیوں کے پاس لے چلو۔ جب شہزاد لیڈی ڈاکٹر سے ہسپتال چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بے وقوف مت بنو۔ اگر تم ہسپتال سے چلی گئی تو زیادہ سے زیادہ 15 روز جیو گی۔ اور اگر ہسپتال میں رہی تو؟ شہزاد نے پوچھا۔ ڈاکٹر خاموش ہو گئی۔ شہزاد نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اٹھا لی۔ ڈاکٹر گھبرا کے اس کے پیچھے آئی۔ ارے یہ عورت پاگل ہے، کوئی روکے اسے۔ پھر ایلی کو دیکھ کر اس نے شور مچا دیا، اے مسٹر، تمہاری مسز دیوانی ہو گئی ہے، خودکشی کر رہی ہے، پاگل ہے یہ عورت۔ ایلی بولا، ہم دونوں ہی پاگل ہیں۔ لیکن تم تو پڑھے لکھے نظر آتے ہو۔ میں پڑھا لکھا پاگل ہوں۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، ایلی۔ ایلی بولا، جانے من۔ وہ مسکرائی، بس 15 دن ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ ہاں 15 دن بھی بہت ہوتے ہیں۔ تم نے کہیں باہر تو نہیں جانا؟ شہزاد بولی۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس پھر ہم اکٹھے رہیں گے۔ ہاں بالکل۔ ہم بیٹھ کے پچھلی باتیں دہرائیں گے۔ جانتے ہو، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ہنسی آ گئی۔ دونوں اپنی دھن میں باتیں کرتے پیدل چلتے جا رہے تھے۔ ایک تانگے والے نے آواز دے کر کہا، بابو جی تانگا چاہیے؟ ایلی نے کہا، تانگے پہ چلو، پیدل چلتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ شہزاد ہنسی، اب کیا تکلیف؟ پھر کہنے لگی، ایلی ایک بات کہوں؟ کہو۔ جانتے ہو، مجھے شروع ہی سے معلوم تھا۔ کیا؟ کہ میں پہلے مروں گی۔ اچھا؟ ہاں، کوئی میرے کان میں کہتا تھا کہ تم پہلے مرو گی۔ کون کہتا تھا؟ معلوم نہیں، لیکن سچ ہی کہتا تھا۔ بس اتنا ہی کہتا تھا؟ ایک بات اور بھی کہتا تھا۔ کیا؟ وہ نہیں بتاؤں گی۔ شہزاد رونے لگی۔ نہ بتاؤ، لیکن رو کیوں رہی ہو؟ اس لیے نہیں رو رہی کہ 15 دن باقی ہیں۔ پھر کس لیے؟ وہ جو دوسری بات کہتا تھا نا، اس کے لیے۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ کہتا تھا، تم مرو گی تو اس کی زندگی شروع ہوگی۔ کس کی؟ تمہاری۔ پاگل، زندگی شروع ہوگی یا ختم ہو جائے گی؟ شروع ہوگی، شہزاد روتے ہوئے بولی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا ایلی، جیسے میں ہی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہوں، اور تمہاری زندگی شروع نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹ دور نہ ہو۔ بے وقوف، تم رکاوٹ نہیں ہو، تم تو میری زندگی ہو۔ تم چلی گئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سچ؟ تمہاری قسم۔ ایلی، بس مجھے ایک ہی غم ہے، میری بچیاں۔ پھر وہ ریل میں بیٹھ گئے۔ ریل گاڑی قصور جا رہی تھی۔ ایلی کے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، 15 دن، بس 15 دن۔ سامنے بیٹھا مسافر کسی سے کہہ رہا تھا، 15 دن۔ ایلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ ان کے راز سے واقف تھا؟ وہ مسافر کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ تم ہی بتاؤ بھلا، 15 دن بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ یوں گئے نا؟ ہم نے تو بس وہی ایک ڈاکٹر دیکھا۔ 2 سال میری بیوی ہسپتال میں پڑی رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، پھر میں اسے لدھیانے لے گیا۔ اللہ کے بندے نے 15 روز میں ایسا کر دیا کہ اپنے پاؤں پہ چل کے گھر آئی۔ اللہ اس کا بھلا کرے، آج ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایلی نے ایک دم پوچھا، کون ہے وہ ڈاکٹر؟
وہ مسافر ایلی کی طرف منہ کر کے بولا، لدھیانے کا ہومیوپیتھ ہے جی۔ نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ہاشم۔ بھائی واہ، تم ڈاکٹر ہاشم کو نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ بیٹھا مسافر بولا، اجی ڈاکٹر ہاشم کو کون نہیں جانتا۔ اگلے ہی روز ایلی لدھیانہ میں ڈاکٹر ہاشم کے کلینک میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کا کلینک ایک وسیع و عریض صحن پہ مشتمل تھا، جس کی ایک طرف 2 تنگ سے کمروں میں ادویات رکھی تھیں۔ ہر ایک کمرے میں ایک کمپاؤنڈر بیٹھا تھا۔ دوسری جانب ایک برآمدہ تھا، جس کے پیچھے 2 بڑے بڑے کمرے کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تیسری طرف ایک دروازے کے پیچھے ڈاکٹر کا مکان تھا۔ صحن میں درخت کے نیچے ایک تخت پڑا تھا، جس پر ایک گدا بچھا ہوا تھا اور تکیہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک ڈیسک پڑا تھا، جس پر کئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں: پاندان، مہدب شیشہ، ربڑ کی نلکیاں، قلم دان۔ اس کے قریب ہی کچھ پرچیاں پڑی تھیں۔ تخت کے قریب ایک بوسیدہ سا کمبل پڑا تھا۔ صحن میں نہ کوئی کرسی تھی نہ کاؤچ۔ لوگ ادھر ادھر زمین پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور یوں شور مچا رہے تھے جیسے ڈاکٹر کا معمل نہیں سٹے کی منڈی ہو۔ ڈاکٹر ابھی آیا نہیں تھا۔ دفتن زنان خانے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا حقہ اٹھائے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ حقہ بردار لڑکے کے پیچھے ایک دیوانہ سا آدمی لڑکتا ہوا آ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر چلا رکھا ہو۔ اس کا حلیہ بے حد سادہ تھا۔ اس نے لمبا سا کرتا پہن رکھا تھا، ایک جوتی پھٹی ہوئی تھی، بال پریشان تھے۔ تخت کے قریب پہنچ کر اس نے کمبل اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ کر تخت پہ ڈھیر ہو گیا۔ صحن میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک ساتھ کے لیے اس نے سر اٹھایا اور مجمع پہ اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ پھر اس کی نگاہ ایک آدمی پہ رکی۔ تم؟ جی۔ تمہاری بیوی مر گئی کیا؟ جی نہیں۔ تو کیا اس کا اور برا حال ہے؟ جی نہیں، وہ تو روبہ صحت ہے۔ تو پھر کیوں آ گئے ہو؟ جی دوائی لینے۔ کس بات کی دوائی؟ ارے جب وہ روبہ صحت ہے تو دوائی کا مطلب دوائی لینے کا شوق ہے کیا؟ میں سمجھا ڈاکٹر صاحب، شاید مزید دوائی۔ ڈاکٹر بولا، تم میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جاؤ مزے کرو، کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ پھر ڈاکٹر کی نگاہ ایک اور شخص پہ پڑی۔ تم؟ جناب میرا نام ماجد ہے۔ تو نام کا کیا کروں؟ تمہیں تپے دکھ ہے نا؟ جی ہاں۔ تو جاؤ، تمہارے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں کہاں جاؤں؟ تم اللہ میاں کے پاس جاؤ، وہیں سکھی رہو گے۔ وہ شخص اٹھا اور خاموشی سے چل پڑا۔ ڈاکٹر نے ایلی کی طرف دیکھا۔ ایلی کہنے لگا، جی میں قصور سے آیا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ لوگ حیدرآباد سے آتے ہیں، میسور سے آتے ہیں، تم قصور سے آ گئے تو کیا مجھ پہ احسان کیا ہے؟ ایلی گھبرا گیا۔ جی آپ بجا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے گھورتا رہا، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، لو بھائی اس شخص کو دیکھو، قصور سے آیا ہے لیکن مریض کو ساتھ نہیں لایا۔ ایلی نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، میاں اگر تم مریض کو ساتھ نہیں لائے تو کیا میرا منہ دیکھنے آئے ہو؟ ایلی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، جی ہاں۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا، اچھا تو دیکھتے رہو۔ اسی وقت دروازے سے ایک ہندو داخل ہوا۔ وہ شکل صورت سے ایک معزز اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ نمستے، اس نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ ایک بنیا نما آدمی تھا۔ وہ بولا، جی یہ لدھیانے کے تحصیلدار ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، مہربانی کر کے تشریف لے جائیں، پھر سے اندر داخل ہوں اور السلام علیکم کہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے اندر آتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے نمستے کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن جب تک آپ سلام نہیں کریں گے میں آپ کو دوائی نہیں دوں گا۔ تحصیلدار مسکراتے ہوئے احاطے سے نکل گیا، پھر دوبارہ داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ ڈاکٹر نے کہا، وعلیکم السلام، فرمائیے کس کے لیے دوائی لینی ہے؟ گھر والی کے لیے۔ اپنی گھر والی کو اپنی طرح تحمل پسند بنائیے نا، وہ اپنی طبیعت کی تلخی کی وجہ سے بیمار ہے۔ تحصیلدار نے جھینپتے ہوئے کہا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ڈاکٹر صاحب، اب ان کی بیماری کی تفصیلات سن لیجیے۔ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہمیں ایسی دوائی دینی ہوگی کہ طبیعت بدل جائے۔ تحصیلدار کے منہ سے نکلا، دوائی سے طبیعت بدل جائے گی؟ ڈاکٹر نے قلم نیچے رکھ دیا۔ آپ دوائی کو کیا سمجھتے ہیں لالا جی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دوائی صرف پیٹ کا درد دور کرتی ہے، صرف کھانسی کو روکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ایک خوراک دینے کے بعد اس نے پرچی لکھتے ہوئے کہا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوائی کیا چیز ہے۔ ایلی درمیان میں بول پڑا،
ڈاکٹر صاحب میں ایک بات پوچھوں؟ ڈاکٹر نے ہوں ہاں کیے بغیر ایلی کی طرف دیکھا۔ ایلی بولا یہ لالا جی بھی تو مریض کو ساتھ نہیں لائے، پھر انہیں کیوں دوائی دے رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے کہا اس کا جواب تمہیں اس وقت دیں گے جب تم مریض کو لاؤ گے، اب مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر کی ڈانٹ سن کر ایلی چپ چاپ صحن سے نکل گیا۔ ایسا ڈاکٹر نہ اس نے کبھی دیکھا تھا نہ سنا۔ اسے ہومیوپیتھی علاج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو اس قسم کے علاج کے تصور سے ہی بیگانہ تھا۔ ڈاکٹر کو بھلا یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ مریض کو ہمراہ نہیں لایا؟ شکل سے تو وہ خود بھی مریض دکھائی دیتا تھا۔